بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طالبات السلام علیکم. سبق نمبر 2 اپنی مدد آپ سر سید احمد خان. تحریک علی گڑھ. تحریک پاکستان میں علی گڑھ جو اسکول کالج اور یونیورسٹی کی سطح تک پہنچا اس کو تحریک کا نام دیا جاتا ہے. یعنی پاکستان بننے میں تحریک علی گڑھ تعلیمی لحاظ سے سر سید احمد خان کا نمایاں کردار اور نمایاں خدمات ناقابل فراموش ہیں. 1817 میں پیدا ہوئے اور 1898 میں ان کی وفات ہوئی. سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو انگریزی طریقۂ تعلیم کی طرف رغبت دلانے کے لیے بہت کوشش کی، تگ و دو کی، جس کے لیے وہ انگریزی مضامین کو اردو تراجم کر کے جو ہے وہ رسالوں میں چھپواتے تھے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ان کو پڑھیں اور ان کے اندر تعلیم جو ہے اس کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو اور ان کے اندر ایک شعور پیدا ہو. بالآخر جو آزادی پہ منتج ہوا جب پاکستان جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر ابھرا. ان کا ایک مضمون اپنی مدد آپ، انہوں نے ایک مشہور مقولے سے آغاز کیا ہے: خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں. یعنی انسان اپنے زور بازو پہ جب بھروسہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ شامل حال رہتی ہے. تاریخ دیکھ لیں آپ، تاریخ اسلام دیکھ لیں آپ، بہت بڑی بڑی مثالیں ہیں. غزوہ بدر کی بہت بڑی مثال ہے کہ مٹھی بھر مسلمانوں نے کس طرح سے ایک بہت بڑے مشرکین اور کفار کے جو ہے گروہ پر کیسے جو ہے وہ سبقت لے گئے اور کیسے جو ہے اس میں کامیابی حاصل کی. وہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک عمدہ اور آزمایا ہوا اور نہایت بہترین قول ہے. اور مقولہ کو بیٹا کبھی بھی آپ نے عین نہیں اس کے اندر لکھنی. بعض بچے جو ہیں وہ میم عین کاف واؤ لکھ دیتے ہیں. معقول وہ ہوتا ہے جس کو عقل مانے. یہ قول سے ہے، قول کہی ہوئی بات. اس چھوٹے سے فکرے میں انسانوں کا اور قوموں اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے. ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد. وہ بتاتے ہیں کہ انسان اگر اپنی مدد آپ کے جذبے سے سرشار ہے تو یہی اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے. اور اگر ایک شخص سے آگے بڑھ کے یہی جو ہے خواہش، یہی جو ہے جوش، محنت کا ولولہ جو ہے بہت سارے لوگوں میں پایا جائے تو پھر وہ ایک گروہ جو ہے وہ ایک قوم کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے. اور جو ترقی یافتہ قوم ہوتی ہے اس کی تمام قوموں کی نظر میں بھی جو ہے وہ عزت اور مقام رتبہ ہوتا ہے، جبکہ جو قومیں ذلیل و خوار ہوتی ہیں وہ ان کی نہ کوئی عزت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی آبرو. اور اس کے ساتھ انہوں نے مثال بھی دی ہے کہ یہ ایک فطرت کا جو ہے قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعی طور پہ جو ہماری قوم کا چال چلن ہوتا ہے بالکل اسی کے موافق جو ہے اس کے اوپر حکمران وغیرہ جو ہیں وہ گورنمنٹ وغیرہ جو ہے وہ اسی، کیونکہ حکومتیں جو ہیں وہ کسی باہر سے آنے والے افراد سے نہیں بنتی، نہیں تشکیل پاتی. وہ ہمارے اندر سے ہی، ہمارے ہی افراد جو ہیں، ہمارے ہی جو ہے منتخب کردہ ارکان جا کے قومی اسمبلی میں، سینٹ میں جا کے بیٹھتے ہیں اور وہی جو ہے وہ حکومت یا حکومتی کارندے کہلاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جیسا قوم کا مجموعہ ہوتا ہے، مجموعی طور پہ جو چال چلن ہوتا ہے وہی ہماری گورنمنٹ کا ہوتا ہے. کیونکہ جیسے کہ ایک عام ہے کہ پانی خود بخود اپنی پنسال گہرائی، آپ دیکھیں کہ پانی کو جہاں پر بھی آپ بہائیں گے وہ ہمیشہ ڈھلوان سے ہوتے ہوئے جو گہری جگہ ہے، جو نیچی جگہ ہے وہاں پر جا کے اکٹھا ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے ایک اکھڑ قوم کے اوپر اکھڑ حکومت ہوگی. اور اسی چیز کو وہ کہتے ہیں کہ قومی ترقی جو ہے وہ مجموعہ ہے شخصی محنت، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی کا. اور اسی طرح سے قومی تنزل جو ہے وہ مجموعہ ہے شخصی سستی، شخصی بے ایمانی، شخصی جو ہے خود غرضی اور شخصی برائیوں کا. یعنی ایک شخص کی جو برائیاں ہیں، جو اس کے اندر جملہ اوصاف پائے جاتے ہیں وہی مجموعی طور پر ایک قوم کا چال چلن مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر انہوں نے پھر یہ بتایا کہ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوشش سے باہر سے کوئی آئے آ کر ہمیں جو ہے وہ اس سے نکالے تو یہ نہیں ہو سکتا. اگر ہم ان برائیوں کو جڑ سے نہیں اکھاڑیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ مزید زور و شور سے ہمارے اندر مزید جو ہے وہ جڑ پکڑ جائیں گی. تو اس کے لیے ضرورت کیا ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ خود
اپنے زور بازو پہ اپنی برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے اور اپنے اندر اچھائیاں پیدا کرے۔ آگے وہ بتاتے ہیں کہ اے میرے عزیز ہم وطنوں، قوم کے ساتھ ان کا جو ہے وہ ہمدردی ایک جو ہے وہ ان کے خدمات پہ بھی ہمیں حاوی نظر آتی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ رائے صحیح ہے کہ اس کا یہ نتیجہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو، غور کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی اور شخصی چلن کس طرح پر عمدہ ہو تاکہ تم بھی ایک معزز قوم ہو۔ کیا جو طریقہ تعلیم و تربیت کا، بات چیت کا، وضع اور لباس کا، سیر سپاٹے کا، اشغال کا تمہاری اولاد کے لیے ہے، اس سے ان کی شخصی چال چلن، اخلاق و عادات، نیکی اور سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے؟ حاشا و کلا، حاشا و کلا، ہرگز نہیں۔ جبکہ ہر شخص اور کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے آپ اپنی اصلاح کر سکتی ہے، تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسان کی یا قوم کی اصلاح اور ترقی کرے، کس قدر افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے۔ وہ شخص در حقیقت اچھا ایک اور چیز جو ہے انہوں نے بہت واضح کی ہے کہ وہ شخص در حقیقت غلام نہیں جس کو ایک خدائے ناترس نے، جو اس کا ظالم آقا کہلاتا ہے، اس نے خرید لیا ہے، بلکہ یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ کی رعیت ہے، بلکہ در حقیقت وہ شخص جو ہے وہ اصلی غلام ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا مطیع ہو، یعنی وہ اپنے اندر سے اپنی ان برائیوں کو ختم نہ کر سکے، اپنے نفس کا جو ہے وہ پیروکار ہے، نفس کا غلام ہے، تو حقیقت میں وہ ایک غلام ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ باہر سے کوئی آئے اور ہماری عمدہ تبدیلیاں کر دے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے تبدیلیاں فانوس خیال وہ ایک بچوں کے پاس کھلونا ہوتا ہے جس کو وہ دیکھتے ہیں، اس کے اندر طرح طرح کی خوبصورت جو ہیں وہ مناظر نظر آتے ہیں، طرح طرح کی تصاویر نظر آتی ہیں، لیکن جو ہی وہ نظروں سے ہٹاتے ہیں تو وہ تمام مناظر جو ہیں وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں بالکل یہ ایسی تبدیلیاں اگر ہم سوچیں گے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے فانوس خیال۔ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے خیال یہ ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں کوئی خضر ملے، خضر علیہ السلام، کہ وہ آئے ہمیں رستہ بھٹکا ہوا جو ہے ہمارا اس کو خود ہی ہمیں راہ راست پہ لے جائے، گورنمنٹ فیاض ہو، سخی ہو، ہماری ہر طرح سے مدد کرے اور ہمارے سب کام کر دے۔ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ ہمارے لیے سب کچھ کیا جائے، ہم خود کچھ نہ کریں۔ اگر ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو ہادی اور رہنما بنایا جائے تو تمام قوم کی دلی آزادی کو برباد کر کے آدمیوں کو انسان پرست بنا دیں، یعنی پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم لوگوں کی پرستش شروع کر دیں گے، جس سے ہمیں جتنا فائدہ حاصل ہوگا ہم اس کی اتنی زیادہ جو ہے وہ آؤ بھگت کریں گے، اس کے ہم پیروکاری پہ جو ہے وہ مجبور ہو جائیں گے۔ حقیقت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط، جس سے زیادہ دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی، وہ اپنی آپ مدد کرنا ہے۔ جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لاویں گے سے مراد ہے لائیں گے، یہ پرانی اردو ہے نا، اور کام میں لائیں گے تو پھر خضر کو ڈھونڈنا بھول جاویں گے۔ اوروں پر بھروسے اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ پچھلا یعنی پہلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا اور پہلا خود انسان کو۔ پہلا کیا ہے؟ اوروں پہ بھروسہ، اور دوسرا کیا ہے؟ اپنی مدد آپ۔ قومی انتظام یا عمدہ قوانین کی اجرا کی خواہی، یہ بھی ایک قدیمی غلط خیال ہے، جس کے لیے انہوں نے مثال دی ہے کہ سچا اصول وہ ہے جو ولیم ڈراگن نے ڈبلن کی نمائشگاہ دستکاری میں کہا تھا، جو ایک بڑا خیر خواہ آئرلینڈ کا تھا۔ اس نے کہا، جس وقت میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں اسی وقت مجھ کو میرا ملک، میرے شہر کے باشندے یاد آتے ہیں۔ ہم اپنی آزادی کے لیے بہت سی باتیں سنتے آئے ہیں، مگر میرے دل میں بڑا مضبوط یقین ہے کہ ہماری محنت، آزادی ہمارے اوپر منحصر ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم محنت کیے جاویں اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں تو اس سے زیادہ ہم کو کوئی موقع یا آئندہ کی قوی توقع اپنی بہتری کے لیے نہیں ہے۔ استقلال، مستقل مزاجی اور محنت کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہم ایک دلی ولولے اور محنت سے کام کیے جائیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ تھوڑے زمانے میں ہماری حالت بھی ایک عمدہ قوم کی مانند آرام اور خوشی اور آزادی کی ہو جاوے گی۔ یعنی آپ نے اس کا نچوڑ جب خلاصہ لکھیں گے تو پھر اس کے الفاظ جو ہیں، اس کے 2-3 جملے آپ نے ضرور لکھنے ہیں جو اس کی کہی ہوئی بات ہے، جس پہ اس کا یقین ہے کہ اگر ہم مسلسل محنت، جوش اور جذبے سے کریں گے تو ایک دن ہم اپنی آزادی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے انہوں نے مزید مثالوں سے بتایا ہے کہ محنتی اور مستقل مزاج، محنت کرنے والوں، زمین کے جوتنے والوں، کانوں کے کھودنے والوں، نئی باتوں کے ایجاد کرنے والوں، مخفی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنے والوں، آلات جڑ سکیل سے کام لینے والوں اور ہر قسم کے پیشہ کرنے والوں، ہنر مندوں، شاعروں، حکیموں، فلسفیوں کو لکھا گیا، جو کہ پرانی اردو میں ایسے لکھا جاتا تھا، ملکی منتظم، یعنی یہ تمام وہ ارکان ہیں، تمام یہ وہ اسباب ہیں جس کے بلبوتے پہ ایک قوم جو ہے وہ ترقی کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان تمام عمدہ کاریگروں سے جو تہذیب و شائستگی کی عمارت کے معمار ہیں، لگاتار ایک دوسرے کے بعد ہونے سے
محنت اور علم و ہنر میں جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں تھی، ایک ترتیب پیدا ہوئی ہے۔ رفتہ رفتہ نیچر کی گردش نے موجودہ نسل کو اس زرخیز اور بے بہا جائیداد کا وارث کیا۔ یعنی ہم جو ہیں، اب اگر ہم دیکھیں کہ بجلی ایجاد ہو چکی ہے اور بجلی سے مزید آسائشات، گرمی کے موسم میں ایئر کنڈیشنر ہے، ریفریجریٹر ہے، تو یہ طرح طرح کی جو ایجادات ہیں یہ ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے نہیں حاصل ہو گئی ہیں، یہ پچھلی قوموں کی محنت کا نچوڑ ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے پرکھوں، ہمارے آباء و اجداد کی ہوشیاری اور محنت سے مہیا ہوئی تھی، وہ جائیداد ہم کو اس لیے نہیں دی گئی، ہم صرف مثال مار سانپ کو کہا جاتا ہے، جو سرے گنج خزانے کے سر کے اوپر ایک سانپ بن کے ہم بیٹھ کے اس کی حفاظت کریں، تو یہ اس لیے نہیں ہم تک دیا گیا، بلکہ ہمیں اس لیے سونپا گیا ہے کہ ہم اس میں مزید ترقی کریں اور اس کو ترقی یافتہ حالت میں آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑ جائیں۔ مگر افسوس، 100,000 افسوس کہ ہماری قوم نے ان پرکھوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گرا دیا، اپنی بدعمالیوں سے، اپنی سستی سے، تعلیم سے دور ہو کے۔ ایک نہایت عاجز اور مسکین آدمی جو اپنے ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری اور بے لگاؤ ایمانداری کی نظیر دکھاتا ہے، اس شخص کا اس کے زمانہ میں اور آئندہ زمانے میں اس کے ملک، اس کی قوم کی بھلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں جو اس کا طریقہ کار ہے، جو اس کا چال چلن ہے، وہ معلوم نہیں ہوتا، مگر اور شخصوں کی زندگی میں خفیہ پھیل جاتا ہے اور آئندہ کی نسل کے لیے ایک عمدہ نظیر بن جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم سر سید احمد خان کو ہی لے لیں کہ انہوں نے جو محنت کی، جو کوشش کی، وہ آہستہ آہستہ کیا ہوا، بہت سارے لوگوں نے اس کو اپنایا اور آخرکار اگرچہ انہوں نے پاکستان جو ہے وہ قیام پاکستان تک زندہ نہ رہے، لیکن بعد میں آنے والی نسلوں نے، ان کے جو ہیں وہ ساتھیوں نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، اسی علم سے عمل، چال چلن، تعلیم نفسی، نفس کشی، شخصی خوبی، قومی مضبوطی، قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہی علم وہ علم ہے کہ جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کے کاروبار کرنے اور اپنی عافیت کے سنوارنے کے لائق بنا دیتا ہے۔ اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا، اور نہ ہی یہ تعلیم کسی درجے کی علمی تحصیل سے حاصل ہوتی ہے۔ مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے علم کو باعمل، یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے۔ تو آخری میں نچوڑ کیا ہے؟ علم کی بنسبت عمل اور سوانح عمری کی بنسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ تر معزز اور قابل ادب بناتا ہے۔ تو یہ اپنی مدد آپ جو ہے، یہ آج ہم نے اس کا سبق پڑھ لیا ہے۔ مشکل الفاظ بہت کم تھے اس کے اندر، اور اگر میں نے کوشش کی ہے کہ پڑھاتے ہوئے آپ کو ساتھ ہی جو ہے وہ تھوڑا اس کو بتاتی جاؤں۔ اس کو آپ اچھی طرح سے پڑھ لیں اور کثیر الانتخابی کے لحاظ سے جو ہے وہ اس کو مکمل سبق کو 2 سے 3 دفعہ پڑھیں گے، آپ کے سامنے آپ کا خلاصہ بھی آ جائے گا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو سبق کا خلاصہ تیار کرواتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ والسلام۔